تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میرے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ میرے معزز سامعین، نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ میرے معزز سامعین، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ 3 بار ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، 3 بار چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور 3 بار پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان فرائض میں سے کچھ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز ہوتی ہے۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ منہ بھر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈیاں تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ اس کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے گا، یعنی کہ معاف فرما دے گا اور درجات بلند کرے گا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز